الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے ماشاءاللہ الحمدللہ 9 آیات جو ہیں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھی ہیں۔ اب ماشاءاللہ ہماری 10ویں آیت شروع ہونے لگی ہے۔ چلے آئیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فی قلوبہم، فی میں، قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، فزادہم پھر زیادہ کر دیا ان کو، اللہ نے، مردن ان کی بیماری میں، فزادہم اللہ مرضا سو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم بڑا ہی دردناک، وَلَهُمْ عذاب علیم اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، بیما بسبب اس کے، کانو کہ تھے، یکذبون وہ جھوٹ بولتے، بیما کانو یکذبون بس سبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، یعنی کفر و نفاق کی بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا سو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بیما کانوا یکذبون بس سبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہ چونکہ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو ان کی بیماری سے مراد یہاں شک و شبہ ہے کہ وہ شک و شبہ رکھتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں، وہ صحیح احکامات کو بجا نہیں لاتے اور ان کے دلوں میں منافقت پائی جاتی ہے۔ اور یہ بیماری جو شک کی بیماری ہے، یہ ناپاکی کی بیماری ہے، یہ دین اسلام سے دوری کی بیماری ہے، یہ جسمانی بیماری نہیں ہے بلکہ انہیں اسلام میں شک کی بیماری تھی، اور ان کی اسی ناپاکی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان کے دلوں میں جو مرض ہے اس کو ہم اور زیادہ کر دیتے ہیں اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں بوجہ ان کی منافقت کے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آبویسلی یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ منافق ہوتا کون ہے؟ جو جھوٹ بولتا ہے، جو زبان سے اقرار کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لیکن دل میں وہ اپنے اندر منافقت، کفر، انکار، دین اسلام سے بے رغبتی، یہ سب اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، تو وہ جھوٹا شخص ہوتا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے زبان سے وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں مسلمان ہوں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ بس سبب ان کے اس جھٹلانے کے، اس جھوٹ بولنے کے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو چلیں ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 11، وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، لا تفسدو لا نہیں، نہ، تفسدو تم فساد پھیلاؤ، فی میں، الارض زمین میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے، لا تفسدوا فی الارض کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا کہتے ہیں، انما بے شک، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، قالوا انما نحن مصلحون وہ کہتے ہیں کہ ہم تو محض اصلاح کرنے والے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، لا تفسدوا فی الارض کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون
تو کہتے ہیں کہ ہم تو محض اصلاح کرنے والے ہیں۔ ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان منافقوں کا فساد برپا کرنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، جس کام سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا تھا اس سے کرتے تھے، فرائض خداوندی ضائع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سچے دین میں شک و شبہ کرتے، اس کی حقیقت اور صداقت پر یقین کامل نہیں رکھتے تھے، مومنوں کے پاس آ کر اپنی ایمانداری کی باتیں کرتے، حالانکہ دل میں طرح طرح کے ان کے وسوسے ہوتے تھے، اور موقع پا کر دشمنان خدا کی مدد بھی کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نیک بندوں کے مقابلے میں اس کی پاسداری کرتے تھے، یعنی کہ وہ دشمنوں کا ساتھ دیتے تھے، اور باوجود اس مکاری اور مفسدانہ چال کے اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم مصلح لوگ ہیں۔ قرآن مجید نے بھی کفار سے جو موالات اور دوستی ہے نا، اس کو زمین میں فساد ہونے سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یعنی کفار آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اگر تم نے کفار سے دوستی کی تو زمین میں بھاری فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ تو اس آیت نے بھی مسلمان اور کافروں کے دوستانہ تعلقات کو قطع کر دیا ہے۔ اور جگہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا تم پر کھلا غلبہ ہو جائے، یعنی تمہاری دلیل نجات کٹ جائے؟ پھر فرمایا منافق لوگ تو جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور ہرگز تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے منافقوں کی خصلتیں بیان کریں کہ منافق کیسے لوگ ہوتے ہیں، کہ وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اور جب انہیں کہا جاتا ہے نا کہ زمین میں فساد نہ کرو، برائی کی طرف مائل مت ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم تو مصلح لوگ ہیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 12، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہی تو ہیں، المفسدون فساد کرنے والے، الا خبردار، انہم ہم المفسدون بے شک یا بلا شبہ یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، ولیکن اور لیکن، لا نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، ولیکن لا یشعرون اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، الا انہم ہم المفسدون خبردار، بلا شبہ، بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خبردار ہو، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا ہے، تنبیہ کر دی ہے، اویئر کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ خبردار ہو جاؤ کہ یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، یعنی یہ اپنے جھوٹ کی وجہ سے، اپنی منافقت کی وجہ سے برائی پھیلانے میں پیش ہے، یہی ہیں جو کہ زمین میں فساد کرتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں، جو کہ اپنے آپ کو سمجھتے تو ہیں کہ ہم تو مصلحون ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ اس کا کتنا سخت عذاب ہے، کیونکہ ان کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کے لیے وعید ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے، تو ان لوگوں کو اگر یہ اتنا شعور ہوتا، اتنی سمجھ ہوتی اور اتنی عقل سے چلتے تو کبھی بھی منافقت کو نہ اپناتے۔ یہ باسبب اس اپنی جہالت کے، اپنے کذب کے، جھوٹ بولنے سے یہ دنیا میں فساد پھیلانے کا بھی باعث ہے، اور یہی فساد پھیلانا ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب کا جو ہے انہیں مستحق ٹھہرائے گا۔